اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور بندے کے حقوق ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ کے بھی حقوق ہیں۔ اگر بندے کے حقوق پورے کرنے میں کوئی غفلت رہ جائے تو وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کمی رہ جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ کے حقوق کے خلاف ہم سے جو کوتاہیاں ہو جائیں تو اس کا مداوع ہم کیسے کریں؟ اسٹیٹ کے حقوق کی بات ہے تو یہ تو اسٹیٹ کا ہمیشہ فیصلہ ہے کہ جہاں کوئی لیپس ہو وہاں تعزیر رکھی جائے، سزا رکھی جائے۔ اسٹیٹ کا تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف جو جرم ہوتا ہے اس میں کوتاہی جو ہے وہ تو آڈیٹیبل ہے۔ سر یہ تو قانون اور جرم کی بات ہے، مگر میرا مسئلہ ضمیر کی سوچ کا ہے۔ مثلا غریب لوگ پیسہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں اور چند لوگ سفارش سے یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ مجھ جیسے بینک والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ لے کے جا رہا ہے اس نے واپس نہیں کرنا اور میں اس کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اسی طرح ملک میں اور جگہوں پر بھی یہ مسئلہ ہے۔ اس صورت میں کیا کریں؟ آپ کا سوال یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی امانتوں میں خیانت کو ہم روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کسی کے حکم کے مطابق کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ پیسہ واپس پے نہیں ہونا، اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسے پے آؤٹ کر دوں، اور یہ چیز ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ غریب کا پیسہ تو غریب کو مل جائے گا، یہ پیسہ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کسی اور کاز کا ایفیکٹ ہے، تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ آپ کو میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ حالت یہ ہے کہ کچھ اور ہی آپ نے کیا ہوا ہے۔ ویسے ملک صرف اس طرح تباہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملک تباہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں کوئی قابل قدر کردار نہ رہ جائے۔ آج تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بری بات ہے، اور کل کو یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ اس چیز کا برا نہیں سمجھو گے، اس وقت ملک تباہ ہوتے ہیں۔ ابھی ملک کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں۔ آپ ذاتی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو صرف ایک بینک کا شعبہ ہے، ملک میں ہزارہا شعبے ایسے ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ جب ملک میں ایسا وقت آ جائے کہ برے انسان اگر بہتر پوزیشن میں ہوں تو ملک کے اچھے انسان کیا کریں؟ یہ سوال بڑا پرانا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے یعنی بہت سے برے آدمیوں کے ذریعے اگر کچھ بڑے لیڈر حکومت میں آ جائیں تو اچھے آدمی جن کے پاس سپورٹرز کی تعداد زیادہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ یہی سوال سب کا ہے۔ اب اللہ سے سب دعا کریں کہ یا اللہ موجودہ فارمولے سے تو اچھا آدمی حکومت میں نہیں آتا، تیرے پاس جو خفیہ فارمولے ہیں ان کی روشنی سے تو کوئی مہربانی فرما تاکہ کوئی اچھا وقت آ جائے۔ فطرت کے پاس اس کے دو طریقے ہیں، یا تو لوگوں کے کردار میں انقلاب آ جائے اور رولرز میں سے سڈنلی کوئی آدمی یا کوئی گروہ اچانک خوف خدا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوف خدا والا کوئی گروہ کسی اور طریقے سے اوپر آ جائے اور براجمان ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک آدمی چلتے چلتے اچانک اوپر آ جائے۔ اس مسئلے کا تدارک جو ہے اسی بات میں ہے کہ کوئی اچھا گروہ یا اچھے انسان آگے آئیں جو ملکی معاملات کی اصلاح کریں۔ فی الحال اچھے لوگ جو ہیں وہ دعا کریں اور ملک کے لیے بہتر صورت قائم کریں۔ برے گروہوں اور برے لوگوں سے ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو پاور کے ذریعے کیا جائے یا پھر کمزور کے لیے دعا کی جائے، اور درمیان والے آدمی کو چاہیے کہ کوشش کریں۔ درمیان والا آدمی کبھی دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کمزور ہو تو دعا کرو اور طاقتور ہو تو علاج کرو۔ بس ہم نے اللہ کی رحمتیں محسوس کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت آئے گا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک آواز میں سب کی آواز مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، اس لیے حق کی آواز پھیلاتے جاؤ۔ عین ممکن ہے کہ دوسرے کا درد بھی بیدار ہو جائے۔ اگر آپ نے دیانتداری کا چراغ جلایا ہے تو دوسرے آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس دور میں جو ایسی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو شاید لوگوں کے اندر مخفی نیکی بیدار ہو جائے۔ حقوق انسان کے ہوں یا خدا کے ہوں، ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی فلاح ہونی چاہیے۔ ملک بچ جائے تو بھی آپ کی فلاح ہوگی، آپ بچ جاؤ یہ آپ کی فلاح ہے۔ اپنی فلاح کا خیال رکھو۔ ملک بھی بچ جانا چاہیے اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ ملک کو ایسا بناؤ کہ اس ملک کے رہنے والے خدا کے دربار میں سارے سرخرو ہو جائیں۔ جس نے ناجائز مال رکھا ہوا ہے میں اس آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا جو قوم کا درد بیان کرتا ہے اور خود اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ جس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور قوم کے درد کو بیان کر رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک آخری علاج کے کہ وہ پہلے اپنا گھر صاف کر لے، ورنہ پھر اعلان ہو جائے گا کہ جس کے گھر میں بدی کے ذریعے سے
حاصل کی گئی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں سے نکالی جائے، اس سے پہلے کہ ایسا حکم ہو تم اپنے گھروں کو صاف کر لو، بدی کی نشانیاں مٹا دو۔ جس کے گھر میں اب تک بدی ہوئی ہے اب نیکی بھی ہونی چاہیے۔ اگر گھروں میں خرابیاں ہوتی رہی ہیں تو اب گھروں میں آبادیت ہونی چاہیے۔ گھر کے جس کمرے میں کبھی نماز نہیں پڑھی اب اس کمرے میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں خدا کا ذکر نہیں ہوا وہاں خدا کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں بدی کی خواہش نہیں ہے تو اپنے دل میں نیکی کی خواہش ضرور رکھو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ دل اللہ سے مانوس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، ملک اور آپ دونوں آباد رہو، لیڈرز اور قوم دونوں آباد رہیں۔ فی الحال دونوں بیک وقت آباد ہوتے نظر نہیں آتے، مسیحا اور بیمار دونوں بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جو مسیحا علاج کر رہا ہے وہ بیمار نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دعا کرو، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مغرب کے علاج منگوا رہے ہیں اور مشرق کی قبروں کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ تہذیب ہماری مشرق کی ہے اور ارادے ہمارے مغرب کے ہیں۔ ہم ایک مذہب کے قائل ہیں اور ادھر سے لا مذہب جمہوریت کے قائل ہیں۔ مذہب کی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ مذہب میں جمہوریت کم ہی ہوتی ہے۔ جمہوریت کی رو سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبروں کو ووٹ سے بننا چاہیے تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ووٹ سے اللہ بننا ہے، نہ پیغمبر لوگوں کے ووٹ سے پیغمبر بنے، نہ اولیاء کرام لوگوں کے ووٹ لے کر اولیاء بنے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کسی کے ووٹ سے نہیں بنے، نہ کوئی والد اولاد سے ووٹ لے کر والد بنا ہے۔ یہ سب ہمارے ووٹ کے بغیر ہی بن گئے اور آج تک ہم ان کا ادب کرتے آ رہے ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں کی بات تو الگ ہے کیونکہ یہ ہمارا فالو کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ پہلے بنتا ہے اور ووٹر بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ میں ایسی لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے کہ عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو اور اس کے بعد آپ قوم کو فلاح کی طرف لے جاؤ۔ شاید آپ میں سے کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے۔ اگر کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے تو وہ خیال رکھے کہ قوم کو صحیح منزل دکھانی چاہیے جو عاقبت کی منزل ہو اور صحیح منزل ہو۔ یہ آپ کی تعلیم ہے کہ جس سے ہم زیادتی کریں اس سے معافی مانگیں۔ اگر روزمرہ زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کسی سے زیادتی کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ جہاں آپ کو محسوس ہو جائے کہ زیادتی ہو گئی وہاں معذرت کر لو۔ جہاں محسوس نہ ہو تو جنرلی اللہ سے یہ معافی مانگو کہ یا اللہ اگر کبھی ہم نے لا علمی میں ذرا سی بھی کوئی زیادتی کی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اگر تیرے کسی کمزور بندے کو ہم نے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی لا علمی کا گناہ ہے تو لا علمی کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں آگاہ کر کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے۔ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، روش کیا ہے، ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، طبیعت میں ترشی ہے یا نرمی ہے۔ کتاب سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہی تو یاد رکھنے والی بات ہے۔ آپ اس خیال میں اگر ڈھل جاؤ تو آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک اور آپ کا کردار خود بخود بغیر کسی فارمولے کے چلتا جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے روبرو رکھو گے تو ہر وقت ہر آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لو کہ جہاں دو آدمی ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ اگر آج اتنی بات مان لو تو زندگی کے اندر فارمولے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ جہاں کوئی دو انسان بیٹھے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ پکی خبر ہے، اب ہمیں کوئی اور فارمولہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور کوئی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کی کسی نیکی میں کمی ہو سکتی ہے، اگر دو آدمیوں میں گناہ ہوا ہے تو وہ گناہ مشہور ہوتا ہے اور دو سے ہی نیکی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ذاتی طور پر خیال خراب ہو سکتا ہے لیکن عمل نہیں خراب ہوتا۔ جو ذاتی عمل خراب ہوتا ہے وہ معاشرے کو اتنا خراب نہیں کرتا۔ دو آدمیوں کے خراب واقعات معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ اللہ کو معاشرے کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اصلاح کریں اور یہ معاشرے خراب نہ ہوں، حکمران ظالم نہ ہوں۔ آپ کے کامیاب ہونے سے آپ کے دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہمہ حال ایک حال میں نہیں رہتے،
اگر ایک ہی خیال ہو جائے اور افراد سے بے نیاز ہو کے ایسے احوال میں داخل ہو جاؤ تو کامیابی ہے۔ افراد سے نکل کے احوال میں داخل ہو جاؤ، فرد سے نکل کر بڑے واقعے میں داخل ہو جاؤ اور اسے ٹھیک کر دو۔ اس طرح ملک کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ذاتی نفرت اور ذاتی رنجش سے آزاد ہو جاؤ۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھو، پھر تم حالات ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی گنہگار گناہ چھوڑ دے تو اب اسے اچھا سمجھا کرو، جو برا کہلاتا تھا اب اچھا ہوگا۔ کسی آدمی سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ آدمی کسی وقت ولی ہو سکتا ہے، برا آدمی کسی بھی وقت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ اگر کافر ساری عمر اسلام کے خلاف لڑتا رہا اور تمہیں زخم لگاتا رہا ہو اور آخر میں اگر تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہارا اتنا ہی بھائی ہے جتنا تمہارا اپنا بھائی ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب مسئلہ حل ہو جائے تو پھر پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب بات کمپرومائز میں آ جائے تو پرانی دقتیں بیان نہ کرو۔ جب کافر کلمے پڑ جائیں تو پرانے کفر نہ بیان کرو۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو۔ اب جب آپ کے پاس کھانے کی دقت نہیں ہے تو پرانی غریبی کیا بیان کر رہے ہو؟ اب غریبی آ گئی ہے تو پرانی دولت کا ذکر کیا کرنا؟ بات کو ختم کرو، اپنے حال کے اندر رہو۔ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ اگر مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ 90% آپ کے مسائل آپ کے الجھائے ہوئے مسائل ہیں۔ رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ دن رات جو چل رہے ہیں یہ آپ کے حالات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ گردش زمان و مکان آپ کو مسائل دینے کے لیے آئی ہے اور مسائل حل کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ تو خود الجھے ہوئے ہیں۔ مسائل کے حل کو چھوڑ دو۔ جو بات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سکون کی تلاش میں آپ ایسی منزل پہ پہنچ گئے ہو جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ان منزلوں سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس گھڑی کو نکلنے دو۔ آپ اپنے موجود عمل سے نجات پالو اور اپنے آپ کو اپنے موجود الجھاؤ سے الگ کر لو۔ یہ جو آپ کی پھیلنے کی خواہش ہے، اگر یہ آپ کے اندر کوئی دقت پیدا کر رہی ہے تو سمٹ جاؤ، ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ، تو آپ کو سکون مل جائے گا۔ کسی چیز کو کبھی دوڑ کے تلاش کیا جاتا ہے، کبھی پاس جا کے اسے دیکھا جاتا ہے اور کبھی اپنے پاس بلا کے دیکھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے تلاش کرنے والے اللہ کے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں اور اللہ پیچھے پیچھے ہے۔ آپ کبھی ٹھہر جاؤ تو وہ خود ہی آ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو زمان و مکان کچھ نہیں ہے، وہ خود ہی آ جائے گا۔ اس لیے فضل جو ہے اگر تلاش میں نہیں ہے تو ٹھہرنے میں ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو تلاش میں فضل دریافت نہیں ہوا تو آپ انتظار میں فضل لے لو اور ٹھہر جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، یا اللہ ہم تیری تلاش میں گئے، تجھے یہاں دیکھا، تجھے وہاں دیکھا، پتہ نہیں چلا، پھر ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا اور آنکھ بند کر لی۔ جب اس نے آنکھ بند کر لی تو نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا ضرور ہے۔ کہتا ہے پھر اس طرح کرنا کہ تم سونا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس وقت چکر لگا لے۔ وہ بیچارہ اس خیال میں جاگتا رہا۔ کہتے یہ ہیں کہ وہ آدمی 40 سال تک جاگتا رہا، آخری انسان تھا۔ اس کو اونگ آ گئی اور اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اٹھا تو رونے لگ گیا اور پیر صاحب کے پاس گیا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میری اتنی عمر ضائع کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے سونے میں ملنا ہے تو میں کاہے کو جاگتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیرے اتنے جاگنے کا انعام ہے کہ تمہیں سونے میں ملا۔ بات یہ ہے کہ جاگنا بھی فضول نہیں تھا، یہ جاگنے کا انعام ہی تھا کہ اسے اللہ مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جاگنا اس کی تلاش کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں اور اب اللہ کہتا ہے کہ معاوضہ لے جاؤ، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہی جاؤں گا، اب آپ کو ٹھہر جانا چاہیے۔ آپ پہلے بزرگوں کی دعا ہو
اب اور کیا دعا مانگتے جا رہے ہو؟ ان کی دعاؤں کی وصولی آپ لوگ ہو اور اب وصولی لیتے نہیں ہو، اب اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہو اور تلاش کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہارے باپ دادا کی دعا تمہارے کام آ رہی ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ موجود ہو تو پھر وہ آدمی ایمان سے باہر ہے جو اور ناشتے کی کوشش کرے۔ آپ ماڈرن لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کر کے دیکھیں، جس کو آج کے دن کی مزدوری مل گئی ہے وہ آرام کرے۔ نیند کے لیے ہی تو آپ جاگ رہے تھے، اب نیند آئی ہے تو پریشان نہ ہونا۔ تمہاری پریشانی سے تمہیں حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ پریشانی کرتے کرتے جب حاصل ہو جائے تو کھانے والا کوئی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ صحت ہی خراب کر لے، یہ نہ ہو کہ کھانا پکاتے بھوک ہی ختم ہو جائے۔ بس ایسی تلاش نہیں کرنی، اب ٹھہرنے کا وقت ہے۔ اس لیے زیادہ دقت میں نہ پڑو اور زیادہ بھاگم دوڑ نہ کرو۔ آپ کو گھر میں ہی ملے گا۔ Fools may aimless roam, loved and lovers meet at home۔ تو آپ بھاگے چلے جا رہے ہو، اب آرام سے بیٹھو۔ بات گھر کی گھر میں ہی مل جائے گی، تمہارے سامنے آ جائے گی، اب بھاگنے کی بات نہیں ہے۔ سر کتابوں میں کتنا علم ہے، دنیا کی ہر چیز علم ہے۔ کچھ چیزیں کتابوں میں آئی ہیں، کچھ کتابوں سے باہر ہیں۔ کتابیں اسپوکن ورڈز اور ریٹن ورڈز کا ریکارڈ پیش کرتی ہیں، اور وہ علوم جو سوچ کی بات ہے اور الہامی بات ہے، وہ علوم کتاب سے باہر رہیں گے۔ کتاب سے باہر اتنا ہی علم ہے جتنا کتاب کے اندر، بلکہ علم سے باہر بھی اتنا ہی علم ہے۔ آج کا انسان سارا ماضی کا وارث ہے، لیکن آج کا انسان نیا مستقبل دریافت کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات کر سکتا ہے کہ سارا ماضی حیران پریشان رہ جائے۔ اگر آپ کے پاس بزرگ زندہ ہو کر آئیں تو آپ کی گھریلو زندگی دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کیا کاریگر لوگ ہو گئے ہیں، اور آپ نے بہت سی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ 8 سے 40 سال پہلے کا بندہ اگر آ جائے تو آپ کے شہروں پر حیران پریشان اور ششدر ہو جائے۔ ابھی 40 سال پہلے لاہور میں کتنی کاریں ہوتی تھیں، آپ خود دیکھ لو۔ اب کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے بچے عرفان بولنا شروع کر دیں گے، دانائی اور بزرگی کی بات بولنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت سمجھو کہ آپ کا چیپٹر بند ہونے والا ہے۔ جب بچے ایسی بات بولیں کہ ماں باپ ششدر رہ جائیں تو سمجھو کہ اب شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ ہو تو پھر پہچان لینا۔ جب ان پڑھ آدمی کسی دانا کو علم سکھانے لگ جائے تو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ جب انسان خدا کی کائنات میں خدا بن کے مداخلت کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ تباہی آ گئی۔ جب گردش زمانہ کسی مقام کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو تباہی آ جائے گی۔ جب کسی مین پلانٹ کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے گی تو تباہی آ جائے گی۔ جب نارمل کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو تباہی آ جائے گی۔ یہ سارے واقعات آپ کے زمانے میں ہو سکتے ہیں، اور آپ ان واقعات میں استغفار کا سہارا یاد رکھیں۔ آپ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ہر شے بہہ جائے گی۔ استغفار تباہی سے بچا لے گی۔ اسی طرح مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تباہی سے کیا مراد ہے؟ تباہی سے یہ مراد ہے کہ موجودہ مسلمانوں کا اسلام سے اخراج ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو منافق سمجھ کر اسلام باہر نکال دے گا، اور آپ کی جگہ کوئی دوسری قوم آپ کے اسلام میں داخل کر دی جائے گی اور مسلط بھی ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جھوٹے کو مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کی اجتماعی تباہی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو مانا نہیں ہے، اور صداقت کو نہیں مانا، اور سچا ہونے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ ہے تباہی۔ آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح اللہ نہیں رہا۔ اپنے مقدس مقامات دیکھ لو، بیت المقدس کو دیکھ لو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی بربادی ہو رہی ہے۔ تباہی اس طرح ہوئی ہے کہ اعمال کرنے کی ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی، اور اس وقت آپ سے اعمال نہیں ہوئے۔ سکون کا ہر ذریعہ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ کو کوئی سکون نہیں ملا۔ آپ نے ہر طرح سے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس ڈاکٹر اور شفا خانے بہت تھے، لیکن مریض شفا یاب نہیں ہو سکا۔ آپ کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں، اتنی ہی تکلیف زیادہ ہے۔ آپ کو یہ دقت ہوئی پڑی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا دھیان کرو۔ آپ لوگ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرو، اپنے آپ کو آنے والے ڈینجر سے بچاؤ۔ اب غور کرو کہ کیا اللہ وہی ہے جو مسلمانوں کو اور ان کی فوجوں کو بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجا کرتا تھا؟ کیا یہ اسلام وہی اسلام ہے جو مسلمانوں کو اپنے دامن میں پناہ دے کر ان کو دنیا کے اندر سرفراز فرمایا کرتا تھا؟ کیا یہ مسلمان انہی مسلمانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا یہ مسلمان وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے تھے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر، تو سم تھنگ رانگ کہاں ہے؟ کیا اسلام میں نعوذ باللہ کوئی نقص آ گیا ہے، یا مسلمانوں میں فطور آ گیا ہے، یا پھر خدا نے ان کو قبول نہیں کیا؟ یہ ہے اصل تباہی۔ بس اللہ مہربانی کرے اور اللہ معافی دے۔ دعا کرو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کو اظہار میں لا کر مسلمانوں کو سرفراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔